بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه. أما بعد، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواہ البخاری۔ محترم دوستو، بزرگوں، اس دنیا کی حفاظت کو اللہ نے جوڑا ہے اسلامی احکام کی حفاظت سے۔ دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق کی ہر چیز سے حفاظت ہوگی، ہر مصیبت اور پریشانی سے حفاظت ہوگی اس وقت جب اس دنیا میں اسلامی حکموں کی حفاظت ہوگی۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے گا، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنی ہر مصیبت اور پریشانی سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک واحد سبب ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی ہر نعمت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں دو آیتیں ہیں۔ ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ یہ بستی والے اگر ایمان لے آئے اور اپنی ایمانی زندگی میں اللہ سے ڈرنے لگے، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے لگے، تو اللہ آگے فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمانی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جن آسمانی برکتوں کی ہم دعائیں کرتے ہیں، جن آسمانی برکتوں کی ہم تمنائیں کرتے ہیں، وہ آسمانی برکتیں اللہ ہمیں اس وقت دے گا جب اللہ رب العزت کے احکام کو، حکموں کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دوسری آیت میں یہود و نصارہ کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں پر قائم رہتے اور اپنی کتابوں کو زندہ رکھتے، یہود تورات کو زندہ رکھتے، نصارہ انجیل کو زندہ رکھتے، اور ان کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس پر عمل کرتے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن تَحْتِهِمْ وَمِن فَوْقِ أَيْدِيهِمْ۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے نیچے سے بھی کھاتے اور اوپر سے بھی کھاتے۔ قرآن کہتا ہے یعنی اللہ زمین کے خزانے بھی ان کے لیے کھول دیتا اور آسمان کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیتا اس وقت جب یہ لوگ اپنی کتابوں پر عمل کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اور جب ایسا نہیں کیا تو اللہ کا نظام دوسرا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، اس کی اچھائی کو بھی اسباب سے جوڑا ہے اور اس کی ہلاکت کو بھی اسباب سے جوڑا ہے۔
اس کی کامیابی کو بھی سبب سے جوڑا ہے اور اس کی ہلاکت کو بھی سبب سے جوڑا ہے۔ جب اسباب بتائے اس کی نجات کے اور اس کی آسانی کے، اس کی فراوانی کے، تو اللہ رب العزت نے اس کے انحطاط کے بھی اسباب بتائے کہ دنیا زائل کیسے ہوگی، دنیا کے لوگ کس طرح ہلاک ہوں گے، وہ بھی بتایا اللہ نے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، صرف زمین نہیں، زمین پر بھی، سمندر میں بھی، دنیا میں زمین پر بھی سمندر میں بھی فساد ظاہر ہو چکا ہے انسانی اعمال کی بنیاد پر، کہ انسان نے اسلامی حکموں کو، الہی حکموں کو توڑا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں فساد پھیلا دیا ہے۔ اسباب نعمتوں کے ہیں، لیکن پھر بھی حقیقی اسباب راحت کے نہیں ہیں۔ ظاہری اسباب نعمتوں کے ہیں، لیکن اس میں انسان پریشان ہے۔ ایک طرف انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، راحت والی زندگی گزارے، کامیابی اور نجات والی زندگی گزارے، اطمینان والی زندگی گزارے، لیکن دوسری طرف جو اسباب اختیار کرتا ہے میرے دوستو، وہ اسباب ہلاکت کے ہیں۔ تو وہ راحت والی زندگی کیسے گزارے گا؟ ایسی بیماریاں اس وقت آسمان سے نازل ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر اس کے علاج کے لیے پریشان ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ یہ تو ملحدوں کا نظریہ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو نبی کو نہیں مانتے، ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ پوری دنیا ویسے ہی چل رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے اس کو چلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے جس نے ہم کو بنایا ہے۔ ایک دروازہ بنانے کے لیے جب مختلف کاریگروں کی محنت لگتی ہے تو اتنی بڑی دنیا چلانے کے لیے کہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی ذات نہیں ہوگی۔ اللہ دنیا کو چلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی لوگوں کی دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد جب لوگوں نے ان کی بات ماننا شروع کی، اس کے بعد کی زندگی دیکھیں، دونوں کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کی زندگی میں ہر آدمی ایک دوسرے سے پہلے پریشان ہے، اور اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد جب لوگوں نے ماننا شروع کیا تو اتنے راحت میں ہے کہ ایک صحابی کے گھر سے ہدیے میں ایک چیز جاتی ہے تو وہ واپس 7 گھر میں لوٹ کے اسی گھر میں آتی ہے جہاں سے گئی ہے۔ بات ہے نا، یہ اطمینان والی زندگی ہے۔ اسلامی احکام جب دنیا میں زندہ ہوں گے، اللہ کی جانب سے اطمینان والی زندگیوں کے فیصلے ہوں گے۔ زمین اپنے خزانے اگلے گی، آسمان اپنی برکتیں کھولے گا، ضرور کھولے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کی حفاظت اللہ نے اپنے احکام کے سبب سے کی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، وہ ہے کشتی کی مثال۔ سمندر میں ایک جہاز چلتا ہے، سمندر میں چلنے والا جہاز ہو یا روڈ پہ چلنے والی سواری ہو، دونوں خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں، دونوں کے آگے پیچھے خطرے ہیں۔ سمندر میں چلنے والا جہاز پانی میں چل رہا ہے، اگر موجوں کی اتار چڑھاؤ کو وہ برداشت نہ کر سکے تو وہ سمندر کی کشتی ٹوٹ کے ختم ہو جاتی ہے، اس میں چلنے والے مسافر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جب کچھ عرصہ پہلے یورپین ممالک نے ایک جہاز بنا کر بڑا دعویٰ کیا تھا، انٹارکٹک جہاز بنا کر دعویٰ کیا تھا، یہ اتنا بڑا جہاز ہے اور اتنے خطروں سے محفوظ ہے کہ کوئی بھی سمندر اس کو ڈبو نہیں سکتا ہے، توڑ نہیں سکتا ہے۔ وہ جہاز اپنے خزانوں کے ساتھ، اپنے مسافرین کے ساتھ
پہلی مرتبہ سمندر میں نکلا ہے اور اللہ نے ان کے غرور کو توڑا اور اسی جہاز کو پہلے ہی سفر میں سمندر کی چٹان سے ٹکرا کر توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اتنا بڑا جہاز تھا وہ، اٹلانٹک سمندر میں چلایا گیا، وہ گیا۔ ہر کشتی کے ساتھ یہ خطرے ہیں۔ اسی طرح زمین پر چلنے والی ہر سواری کے ساتھ خطرات ہیں آگے پیچھے، کب اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے پتہ نہیں، اور گاڑی ہلاک ہو جائے، چلنے والے ہلاک ہو جائے، مسافر ہلاک ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس کی نشو نما 30 سال میں ہوئی تھی، جس جوان کی نشو نما کرتے کرتے 30 سال اس کے والدین نے گزار دیے تھے، اس پر اپنے مال و دولت کو لگایا تھا، وہ 1 منٹ میں 2 منٹ میں کس طرح ہلاک ہو جاتا ہے اپنی سواری پر پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی سے دین کی اور اسلامی احکام کی مثال دی کہ جس طرح سمندر میں چلنے والی کشتی خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں بیٹھنے والے انسان مطمئن ہوتے ہیں کہ ادھر بھی موجیں ہیں، ادھر بھی موجیں ہیں، نیچے بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ان تمام شرور و فتن سے ہم کشتی میں بیٹھ کر محفوظ ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن سمندر کی مچھلیوں سے محفوظ ہے کس لیے؟ کہ ہم کشتی میں بیٹھے ہیں۔ یہ کشتی، یہ اسلامی احکام ہے، یہ دین ہے، جس دین پر بیٹھ کر، اس پر چل کر ہم آسمانی آفتوں سے، ہم زمینی آفتوں سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس دین پر بیٹھ کر، دین پر چل کر۔ یہ دین ایک کشتی ہے اور ہر ایک کو اس پر چلنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے، اب بھی جو جہاز بنتے ہیں اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اپنے گجرات میں جہاں جہاز ٹوٹنے کے لیے آتے ہیں، وہاں کے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ ایک جہاز ابھی آیا تھا، اس کے 16 منزلیں تھے، 16 منزلیں۔ اتنے بڑے بڑے جہاز بنتے ہیں، وہ سمندر میں تیرتے ہیں۔ اب ہر آدمی کی سیٹ طے ہوتی ہے، اور نہ ہوئی تو ان کے درمیان میں قرعہ اندازی کی جاتی ہے سیٹ طے کرنے کے لیے، کیونکہ ہر ایک خواہش مند ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ اس جگہ بیٹھے جس جگہ پر اس کو سمندر کا نظارہ اچھی طرح نظر آئے۔ آدمی خواہش مند ہوتا ہے، ہر ایک کو تو نہیں بٹھا سکتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ ترتیب بنانی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک کشتی ہے، اس کے 2 منزلیں ہیں، ایک نیچے منزلہ ہے جس میں سے کوئی کھڑکی نہیں ہے، ایک اوپر کی منزل ہے جس میں سے کھڑکیاں ہیں۔ اب ہر ایک کو حق تھا کہ وہ اوپر بیٹھے، نیچے بیٹھنا نہیں چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، فیصلہ یہ ہوا کہ آپس میں قرعہ اندازی کی جائے، چٹھیاں اچھالی جائے اور اس کے ذریعے سے ہر ایک کی منزل طے کی جائے کہ کون اوپر بیٹھے گا، کون نیچے بیٹھے گا۔ تو قرعہ اندازی کے ذریعے سے دونوں کی منزلیں طے کر دی، کچھ لوگوں کا نصیب اوپر آیا، کچھ لوگوں کا نصیب ان کو نیچے لے گیا، دونوں کی منزلیں طے ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے، پانی کی ضرورت تو ہر ایک کو پڑتی ہے، پانی ہی میں کشتی چل رہی ہے، سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اس لیے نیچے والے جو لوگ ہیں ان کو پانی کی ضرورت پڑی، تو نیچے تو کوئی کھڑکی ہے نہیں، کھڑکی ہو تو پانی اس میں سے داخل ہو سکتا ہے، جہاز ڈوب سکتا ہے، اس لیے پانی لینے کے لیے وہ لوگ اوپر آ گئے اور اوپر کی کھڑکی سے اپنی ڈول ڈال کر پانی سمندر سے لے کر پھر وہ نیچے جا رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اس طرح ضرورت پڑی، لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے اوپر بار بار جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ڈول لے کر گزرتے ہیں، کچھ پانی بھی ہو سکتا ہے گر رہا ہو، اس لیے تکلیف ہی تکلیف ہے ان کو۔ کیا بہتر ہو کہ جس طرح اوپر کھڑکیاں ہیں اس طرح ہم نیچے بھی ایک کھڑکی کھول دے وے، کلہاڑی لے وے اور اس کے ذریعے سے ایک سوراخ کر دے وے، تاکہ وہیں سے ہم ڈول ڈال کر پانی حاصل کر لیں۔
ظاہر بات ہے اگر یہ لوگ اس طرح کام کر لیں گے اور سوراخ اس کشتی میں کر لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کشتی میں پانی بھر جائے گا، اور پانی بھرنے کے ساتھ ہی نیچے کے لوگ بھی اس کشتی کے ساتھ ڈوبیں گے اور ساتھ ساتھ میں اوپر کے لوگ بھی ڈوبیں گے۔ یہ بالکل واضح بات ہے، سب کی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ کشتی دین کی کشتی ہے، اس میں ہم سب سوار ہیں۔ اب اس دنیا میں بسنے والے انسان تین قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، اسلامی احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اور کشتی چلانے والے نے جو اصول بنائے ہیں ان اصول کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کشتی کے مالک کے اصول کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں جو اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، پھر وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو خود اصولوں کی پابندی کرتے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو لوگ اصولوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان کو ٹوکتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں سمجھتے ہیں ان کا مسئلہ ہے، وہ آزاد ہے، وہ جوان ہے، وہ جو چاہے کرے، سزا ان کو ہوگی، ایسا نہیں سوچتے ہیں، ہمارا کیا اس سے لینا دینا۔ اور اسلام پر چلنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنا اسلام کو تو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ اصولوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں، ان پر ان کو جلن نہیں ہوتی ہے، ان پر ان کو کوئی ان کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ لوگ جو اسلامی احکام کو توڑتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نہ چلنے والوں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ جو اصولوں پر چلتے ہیں لیکن نہ چلنے والوں کی کوئی روک ٹوک نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دے کر سمجھایا کہ ان میں سے وہ لوگ جو خود اللہ کے اصولوں پر چلتے ہیں اور دوسروں کی روک ٹوک کرتے ہیں، اگر ان لوگوں نے ان کو بچا لیا، ان کو روکا کہ بھائی کشتی میں سوراخ نہ کیا جائے، اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم تھوڑی سی تکلیف سہ لیں گے، ہم اوپر بیٹھے ہیں، ہمیں جو تکلیف ملتی ہے وہ تکلیف تھوڑی ہے، لیکن یہ تکلیف نہ سہیں اور تم نیچے سے سوراخ کر لو تو اس کے بدلے میں جو تکلیف آنے والی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ ہماری ہلاکت کا بھی ذریعہ بنے گا اور تمہاری ہلاکت کا بھی ذریعہ بنے گا۔ ایسا سمجھا کر ان کو روک لیتے ہیں، اور اصول توڑنے سے ان کو روک لیتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلامی احکام زندہ رہیں گے، وہ کشتی اپنی ترتیب پر باقی رہے گی، نیچے کے لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے، اوپر کے لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس طرح یہ پورا نظام بنایا ہے۔ اس لیے خود اسلامی حکموں پر چلے اور ساتھ ساتھ میں جو نہیں چلتے ہیں ان لوگوں کو چلانے کی فکر کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ایسا وہ لوگ کرتے رہیں، وہ لوگ گناہ کرتے رہیں، نافرمانیاں کرتے رہیں، ان کی سزا ان کو ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے۔ تاریخ میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ پچھلے زمانے میں کیسا کیسا ہوا، لوگوں نے اللہ کے بندوں کو گناہ سے نہیں روکا، نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا نہیں کی، تو اس کے بدلے میں اس کی سزا سب کو بھگتنی پڑی۔ ایسے واقعات اللہ نے سنائے ہیں، ایسا ہوا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ایسے واقعات سنائے ہیں۔ اس لیے ہم بھی اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں میرے دوستوں، ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے جو گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں سے لوگوں کو کیسے بچایا جائے۔ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ترغیب و ترہیب کا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں
جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، بہت زیادہ عام ہے، خاص طور پر ہندوستان میں بھی اور ہندوستان میں ہمارے یہاں بھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں، ان کی سزا وہ لوگ بھگتیں گے. زنا کاری، سود بیاج بہت عام ہے، بہت زیادہ عام ہے. غیروں سے تعلقات بہت زیادہ عام ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ چیز ہے، خطرناک چیز ہے. اس کی خطرناکی ہم سمجھتے نہیں، لیکن جس دن آفتیں آئے گی، اور آفتیں بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ایک گھر کو چھوڑ کر، دو گھر کو چھوڑ کر، تین گھر کو چھوڑ کر ہم دیکھیں کوئی نہ کوئی گھر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اور بڑھتی جا رہی بیماریاں. لیکن میرے دوستو، ہم سمجھتے نہیں ان چیزوں کو. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو منکر میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے. آج ہی ایک فون آیا تھا بانڈی باغ سے. ہمارے یہاں آج تک شادی میں ڈی جے نہیں بجا ہے، لیکن ابھی شادی ہے تو لوگ ڈی جے بجانے کی پوری تیاری کر رہے ہیں. راستہ کھولا جا رہا ہے گناہوں کا. آج ہی کی بات ہے. گناہوں میں بڑھ گئے ہیں، روکنے والا نہیں ہے. ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے، میرا ٹھیکہ تھوڑی ہے. یہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے. سمجھنے کی بات ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اسلامی حکموں پر ڈالیں، اور ہمارے معاشرے میں جو اسلامی احکام توڑنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم سمجھانے کی پوری کوشش کریں کہ یہ لوگ ان چیزوں سے رکیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کے ہم اسباب اختیار کریں. دوسرے نمبر پر، بہت سارے گناہ ایسے ہیں میرے دوستو کہ جن گناہوں کے اسباب ہیں، جن گناہوں پر کچھ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ کر ڈالتے ہیں. ہم ان کے لیے ایسا کوئی نعم البدل تیار کریں، ایسا بدلے میں کوئی چیز ان کو دیں کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ گناہوں سے بچیں. دونوں راستے ہیں. لیکن یہاں تو ہم لوگ اپنی ہم لوگوں کو پڑی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے مسئلے میں مبتلا ہے، ہر آدمی اپنی غرض میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ کس طرح سنبھل جائے اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گناہوں میں بڑھ رہا ہے. مثال کے طور پر ہم خوب واقعہ سن رہے ہیں، ہمارے ضلع کے واقعات ہیں، قریب کے ضلع کے واقعات ہیں. ہماری مسلمان ماں بہنیں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے. یہ واقعات ہو گئے ہیں. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جہاں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری ہے، وہیں پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کن راستوں سے یہ طریقہ اختیار کر رہی ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ عام ہو رہا ہے. ارتداد کا گناہ، یا تو وہ تعلیمی لائن ہے، یا تو وہ مال کی لائن ہے، غربت ہے. دو لائن سمجھ میں آتی ہے کہ تعلیمی لائن سے یہ لڑکیاں غیروں کے قبضے میں جا رہی ہے، یا غربت کی لائن سے یہ لڑکیاں غیروں کے قبضے میں جا رہی ہے. تو جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان عورتوں کو سمجھایا جائے اور ان کے ماں باپ کو سمجھایا جائے، وہیں پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں لائن کی حفاظت کے جو اسباب ہے وہ ہم شروع کریں. تعلیمی لائن کے لیے جو اسباب ہے، اسکول کالج کی جو شکلیں ہیں وہ ہم شروع کریں، جہاں ایمانی ماحول میں ان کو تعلیم دی جائے. اور دوسرے نمبر پر غربت کی لائن کے جو مسائل ہیں تو اس کے لیے مستقل ایسی شکلیں سوچی جائے کہ جہاں امت کے پیسے جمع ہوں، اور اس کے ذریعے سے ہم ان غریبوں کی کسی طرح مدد کریں، قرض دے کر یا کسی اور لائن سے. غیروں نے یہ محنتیں شروع کی تو وہ غیروں کے قبضے میں جا رہی ہے. کسی گھر والے کو قرض کی ضرورت ہے تو وہ عورت کو قرض دیتے ہیں، غیر لوگ ہیں، ان کی سنستھا ہے، ان کی تنظیمیں ہیں، وہ قرض دے رہے ہیں، اس لیے ان کے قبضے میں ہماری عورتیں جا رہی ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو یہ. اور ہمارے یہاں جو نظام چلتا ہے اس میں محلے کے پیسے جمع ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان پیسوں سے محلے کے غریب لوگوں کو فائدہ ہو ایسا نہیں ہوتا ہے. بینک والے خود اپنے ان پیسوں سے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، امت کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. یہ راستے ہیں.
ان اسباب کو اگر اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہماری عورتوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی، ہمارے گھر بھی محفوظ رہیں گے، اللہ رب العزت کی جانب سے زمینی برکات سے بھی ہم کو نوازا جائے گا، آسمانی برکات سے بھی ہم کو نوازا جائے گا، لیکن اس کے لیے یہ شکل ضروری ہے کہ ہم پہلی قسم کے لوگوں میں سے بنیں کہ جو اسلامی احکام کی حفاظت اپنی ذات سے بھی کرتے ہیں، اور جہاں کئی دوسرے لوگ اسلامی حکموں کو پامال کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی نکیر کرتے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا طبقہ اگر ہمارا طبقہ بن جائے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے ہمارا معاشرہ سنبھل جائے گا، اللہ کی نافرمانیاں یہاں سے ختم ہوگی اور آسمانی برکتیں اور زمینی برکتیں ہم کو حاصل ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو نیت کرو، آپس میں جوان جو طبقہ ہے بہت کچھ کر سکتا ہے، آپس میں مل کر ایک دوسرے کے تعاون سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہر جگہ جوان طبقہ بہت کام کر رہا ہے، کیسے کیسے کام کر رہا ہے، ایسی کارگزاری سنیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوان طبقہ کتنا کام دنیا میں کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہماری جوانی ضائع ہو گئی ہے، پان گٹکوں میں، چائے پینے میں ضائع ہو گئی ہے، ادھر ادھر بیٹھنے میں ضائع ہو گئی ہے۔ اس لیے تھوڑے اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے نفس کو سمجھاؤ، دل کو سمجھاؤ کہ ہمیں معاشرے کو ہماری کتنی ضرورت ہے، اسلام کو ہماری کتنی ضرورت ہے اور ہمیں اسلام کی کتنی ضرورت ہے۔ ایسا خاموشی کے ساتھ مت بیٹھو کہ جس کی وجہ سے ہم انتظار میں رہیں کہ کب اللہ کا عذاب آوے اور کب ہم پر نازل ہو، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ وہ دن آنے سے پہلے میرے دوستو ہم وہ طریقہ اختیار کر لیں جو طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری حفاظت کا بتایا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث کا ترجمہ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے حدود کو لے کر چلنے والا اور اللہ کے حدود کو چھوڑنے والا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے، ان لوگوں کی ہے جو لوگ کسی کشتی میں بیٹھ گئے، قرآن اندازی ہوئی اور قرآن اندازی ہونے کے بعد کچھ لوگ اوپر کے حصے میں بیٹھے، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں بیٹھے۔ جو لوگ نیچے کے حصے میں تھے جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو وہ اوپر والوں کے پاس سے گزر کر انہوں نے پانی لیا، اور پھر آپ بعد میں کہنے لگے کہ اگر ہم ہمارے حصے ہی میں سوراخ ڈال دیں اور ہم اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کتنا اچھا رہے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اوپر والے ان نیچے والوں کو ان کے ارادے سے نہیں روکیں گے اور ان کے ارادے پر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے ان کو روک دیں گے اس ارادے سے تو نتیجہ یہ ہوگا وہ لوگ بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں میں سے بننا ہے جو خود بھی اسلامی حکموں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ دنیا میں اسلام کے حکموں کو توڑا جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔